بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بیعت کرتے ہیں۔ اب جو رسول سے بیعت لے، جو امتی کلمہ پڑھنے کے بعد رسول سے بیعت لے، وہ ہے کون؟ مجھے صرف اتنا بتا دو بھئی، حسن سے بیعت لینا تو رسول سے بیعت لینا ہے۔ اب جو امتی رسول سے بیعت لے وہ مومن رہے گا، کلمہ تو پڑھے گا مسلمان ہونے کے لیے، دکھاوا تو کرے گا، مگر وہ منافق ہوگا۔ تو معاویہ چھپا ہوا کافر ہے، جس کو منافق کہتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری بات یہ ہے کہ کیا امام حسن معاویہ کی بیعت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جو یوں کہے کہ بیعت کی ہے وہ کافر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن مجید، مفتی احمد رضا خان بریلوی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اہل سنت و جماعت، آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اہل سنت میں دن بدن شیعت اور رافضیت کا بیج بویا جا رہا ہے۔ ایران کی ایجنسیاں انڈیا اور پاکستان میں بھرپور اپنا کام کر رہی ہیں، اور سب سے زیادہ ان کی گود میں بیٹھنے والے جاہل مجاور ہیں، جنہوں نے اولیاء اللہ کی قبروں کو بیچ کر ساری زندگی کھایا، خود دین کی 1% بھی خدمت نہیں کی، الٹا دین اسلام کو اور اہل سنت و جماعت میں تفریق ڈالی اور دین کی تباہی کے در پہ ہو گئے۔ سادہ لو عوام کے عقائد کو تباہ و برباد کرنے کا ٹھیکہ ان لوگوں نے لے رکھا ہے۔ بحمدہ تعالی ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک حق پہنچے۔ اب جس کا جی چاہے پائے وہ روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ تو دوستو، انڈیا میں ایک صوفی اسلامک نام سے کوئی تنظیم ہے، جس میں تقریباً بغیرت صوفی اکٹھے ہیں، ہندوؤں کے دلال صوفی وہاں اکٹھے ہیں۔ ان بغیرتوں کا نشانہ عظیم صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی کچھ بغیرت پیر قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کوئی سید بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ سن 47 کے بعد جس طرح رکشے عام ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں سادات بھی عام ہو چکے ہیں۔ اصل سید وہ ہوتا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے عقائد پر ہو اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا امام حسن و حسین کے تابع ہو، ان سے بڑھے نہ، ان کی تعلیمات کے مطابق رہے۔ تو سامعین محتشم، ایموشنل بلیک میل کر کے لوگوں کو ان کے اصل عقائد سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ ہم کافی کوشش کر رہے ہیں ان مجاوروں کا رد کرنے کی اور اصل حقیقی اولیاء کی جو تعلیم ہے اس کو عام کرنے کی۔ تو بہرحال انڈیا کے شہر میں وہ جو بغیرت صوفی اسلامک سینٹر ہے یا تنظیم ہے، ان کی طرف سے دو لوگوں نے اگلے دن انڈیا میں 19 اگست کو علماء اہل سنت کے ساتھ شرائط مناظرہ بھی طے کرنے کے لیے تقریباً 5 گھنٹے گفتگو کی۔ اور حالت یہ ہے کہ جس بندے کو رافضی دلال صوفی لے کر آئے تھے مناظرے کے لیے،
2 گھنٹے 2.5 کی طویل گفتگو کے بعد اسے مناظر کے منصب سے ہٹنا پڑا، چونکہ اس کی سند ہی نہیں تھی۔ یہ تو شکر کریں کہ اہل سنت کے عالم دین نے اس رافضی مناظر سے صرف تعلیم کی سند مانگی تھی، کہیں اس کے حلالی ہونے کی اگر صحیح سند مانگ لیتے تو وہ پینٹ پہ تقریباً حرامی تھا، اس کے پاس اپنے حلالی ہونے کی بھی سند نہیں تھی۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا ایک مزاج ہے کہ جس طرح کا کوئی آگے بندہ ہونا ہم اس کو اسی زبان سے جواب دیتے ہیں۔ اب جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منافق بالاعتقاد اور منافق بالعمل کہے تو ہمیں تو اس کے حلالی ہونے پر شک ہے۔ اس کے بعد میں نے اس رافضی جو مناظر بن کے آیا تھا، قاری احمد حسن، اپنے نام کے ساتھ وہ قادری لگاتا ہے، وہ قادری نہیں ہے، رافضیوں کا پادری ہے، غوث پاک کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو بکواسات وہ کر رہا ہے۔ اس احمد حسن کا پھر میں نے ایک کلپ سنا، اس کا کچھ حصہ میں اپنی اس تقریر میں آپ کو دکھاؤں گا بھی۔ وہ گفتگو کر رہا تھا کہ سنیوں کے ایک عالم نے تقریر میں جملہ بولا تھا کہ جس سے امام حسن سلو کریں ہماری اس سے جنگ نہیں، ہماری بھی اس سے سلو ہے، اور جس سے امام حسین جنگ کریں ہماری اس سے سلو نہیں، ہماری بھی اس سے جنگ ہے۔ تو اس جملے کا وہ جواب دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جو یہ کہے امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے وہ کافر ہے۔ لو جی، نیا بلنڈر اس نے اپنی طرف سے چھوڑ دیا کہ جو یہ کہے، حالانکہ جو رافضی پکے ہیں نا اعلانیہ شیعہ، وہ بھی اس بیعت کا انکار نہیں کر سکے۔ ہاں، انہوں نے تعویلات ضرور کی ہیں، مجبوری میں تھی جی، وہ کراہت کے ساتھ تھی، اس طرح کی وہ بے تکی چھوڑتے ہیں، لیکن سرے سے بیعت کا انکار کر دیں یہ تو اعلانیہ رافضی بھی نہیں کر سکا۔ اور یہ جو احمد حسن ہے نامراد، ویسے اس کی گفتگو اور اس کے انداز سے مجھے پتہ چل گیا ہے، کیونکہ علم کیافہ کے بزرگوں نے کچھ نشانیاں لکھی ہیں، اس کا انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ یہ بندہ لواطت کروانے کا بہت بڑا عادی ہے، لواطت کا شوقین ہے اور یہ کرواتا ہے، کیونکہ اس کی گفتگو ہجڑوں والی تھی، مردوں والی نہیں تھی۔ تو بہرحال جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی پر زبان تان دراز کرے تو وہ یہ امید نہ رکھے کہ اس کو آگے سے پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے، نہیں، جب وہ حضرت امیر معاویہ یا کسی صحابی پر تبصرہ کرے گا تو اس کی زندگی پہ پہلے تبصرہ کیا جائے گا کہ تمہاری حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ تو میں اب اس کے جاہل انسان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو یہ فتویٰ اپنے گھر کی مشین سے دیا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ جو کہے کہ امام حسن نے امیر معاویہ کی بیعت کی وہ کافر ہے، تو اس تکفیر سے تو نہ شیعہ بچتے ہیں نہ سنی بچتے ہیں، بڑے بڑے محدثین آتے ہیں، خود امام حسن آ جاتے ہیں۔ تمہیں اس بکواس کا جواب شیعہ سنی سے نہیں ملے گا، یہ جو تکفیر تم نے کی ہے۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا امام حسن پاک کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلو کرنا اور بیعت کرنا، یہ صحیح اسناد کے ساتھ شیعہ سنی کتب میں موجود ہے۔ میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے جی المعرفۃ والتاریخ، اس میں روایت ہے جمع الحسن رؤوس اہل العراق فی ھذا القصر قصر المدائن فقال انکم قد بایعتمونی علی ان تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت وانی قد بایعت معاویہ فاسمعوا له واطیعوا۔ سیدنا امام حسن پاک نے رؤساء عراق کو شہر مدائن کے محل میں جمع کیا، یعنی جو عراق کے بڑے بڑے رؤساء تھے، امیر تھے، یا حضرت امام حسن کے قریبی لوگ تھے، سرکردہ لوگ تھے، ان کو جمع کر کے آپ نے فرمایا خطاب ان سے
کہ تم لوگوں نے مجھ سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ میں جس سے صلح کروں گا تم اس سے صلح کرو گے، اور میں جس سے جنگ کروں گا تم اس سے جنگ کرو گے۔ تو آگے آپ نے فرمایا جب تمہاری مجھ سے یہ بیعت تھی تو اب سنو، میں نے معاویہ کی بیعت کر لی ہے۔ یہاں لفظ ہیں بیعت کے، میں نے معاویہ کی بیعت کر لی ہے، لہذا تم بھی ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یعنی حضرت امیر معاویہ کی آپ نے بیعت بھی کی اور اپنے قریبیوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی اس کی بیعت کرو، اور خالی بیعت ہی نہیں کرنی بلکہ اس کی بات کو سننا بھی ہے اور اس کی اطاعت بھی کرنی۔ یعنی اب وہ جو قاری احمد حسن ہے نا، وہ اس کلپ میں بکواس کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن کی صلح جو ہے وہ صلح حدیبیہ کی طرح ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے بھی تو صلح حدیبیہ کفار کے ساتھ کی تھی۔ اتنا بڑا جاہل، بلکہ اجل کہوں تو وہ بھی کم ہے، اجل کا لفظ بھی شرم کرے گا کہ یہ بے غیرت تو میرے ساتھ بھی نہ جوڑو۔ لعنتی انسان، وہاں صلح نہیں تھی، وہ ایک معاہدہ تھا جو کفار کے ساتھ کیا گیا، اور وہ چند دنوں کے لیے تھا یا چند مہینوں کے لیے تھا یا 1 یا 2 سال کے لیے تھا۔ تو اس میں صرف معاہدہ کیا گیا، اور وہاں پر حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم کافروں کی بات سننا بھی اور ان کی اطاعت بھی کرنا۔ تو تم اس کو اس کے ساتھ کس طرح جوڑ رہے ہو؟ حضرت امیر معاویہ سے کو کافر سمجھتے اگر یا منافق سمجھتے امام حسن پاک، تو کیا یہ کہتے کہ تم ان کی اطاعت کرو؟ کیا کسی کافر کی اطاعت کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ تمہاری یہ بکواس حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر جا رہی ہے۔ تو اب اس روایت کی جو سند ہے جو میں نے پیش کی ہے، جس میں بیعت امام حسن کے الفاظ ہیں، اس کی روایت کی سند صحیح لی غیر ہی ہے، صحیح لی غیر ہی، اور صرف اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، صرف ہلال بن خباب کے علاوہ، کیونکہ بعض ناقدین نے یہ کہا ہے کہ حضرت ہلال بن خباب کا حافظہ جو ہے وہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی آخری عمر میں، اور بعض نے تو اس کو بھی تسلیم نہیں کیا، ناقدین نے، وہ کہتے ہیں نہیں، ان کا آخری عمر میں بھی حافظہ ٹھیک تھا۔ تو بہرحال یہ مختصر سی جرح ہے اس راوی پر۔ اب یہ روایت جو ہے یہ حافظہ خراب ہونے سے بھی پہلے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کے مطابعات دیگر کتب میں موجود ہیں۔ طبقات ابن سعد کی روایت میں عون بن موسیٰ نے موسیٰ بن اسماعیل نے مطابعت کی ہے، اور موسیٰ بن اسماعیل تابعی سیاستہ کے راوی ہیں، اور فرمایا آگے اس کی مطابعت تاریخ الاسلام امام ذہبی کی، اس میں عبد الرحمن بن نوف الجرشی نے ہلال بن خباب کی موافقت کی ہے۔ عبد الرحمن بن نوف الجرشی تابعی ابو داؤد نسائی کے راوی ثقہ ہیں، اور ان کا سماع حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے۔ اب اسی بات کو البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلاد اسلامیہ پر قبضہ کیا اور کوفہ میں داخل ہوئے تو وہاں خطبہ دیا، تمام اطراف و اکناف میں ان کی امارت پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا۔ قیس بن سعد ان کے پاس واپس آئے، یہ عرب کا بڑا ہوشیار شخص تھا، اس نے دونوں گروہوں میں اختلاف پیدا کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ اسی سال حضرت معاویہ کی بیعت پر اتفاق ہو گیا، تو حسن بن علی، ان کے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے دوسرے بھائی، ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم سرزمین عراق سے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مصاحبین کے ساتھ جس بستی سے گزرتے تھے ان کے شیعہ انہیں برا بھلا کہتے تھے، اور وہ معاویہ کے لیے خلافت سے دستبردار کیوں ہوئے؟ حالانکہ امام حسن اس معاملہ میں نیکی اور خیر خواہی پر تھے، ان کا عمل قابل تعریف تھا، وہ اپنے عمل پر نہ نادم تھے نہ دل میں کچھ ملال محسوس فرماتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ خوشی اور رضامندی سے کیا تھا، لیکن ان کے کچھ قریبی لوگوں کو
اہل خاندان کو اور شیعوں کو بہت برا لگا. اس کے بعد مدتوں یہ حالت قائم رہی اور آج تک ایسا ہوتا آ رہا ہے. تو عزیزان گرامی، حضرت البدایہ و النہایہ میں ابن کثیر نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ حضرت سیدنا امام حسن نے جو امیر معاویہ کی بیعت کی ہے وہ دل سے کی ہے، خوشی سے کی ہے، رضامندی سے کی ہے، اور اس عمل پر وہ نہ کبھی نادم ہوئے، نہ پریشان ہوئے، نہ کچھ انہوں نے ذہن میں یا دل میں ملال محسوس کیا. اب اسی کی مطابعت المصنف ابن ابی شیبہ اس میں بھی موجود ہے. حضرت عروہ سے روایت ہے، قیس بن سعد بن عبادہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے لشکر کے اگلے دستے میں کا امیر ہوتا تھا. اس کے ساتھ 5000 کا لشکر تھا. سبوں نے حضرت علی کی وفات کے بعد اپنے سروں کا منڈن کرا لیا اور سیدنا امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی. اب یہاں پر بھی المصنف میں بھی لفظ بیعت موجود ہے. بیعت کر لی تو قیس بن سعد نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. اپنے اصحاب سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہو تو تم کو ساتھ لے کر ہمیشہ معاویہ کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ ہم میں سے پہلے مرنے والا مر جائے گا. اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے امان طلب کر لوں. تو اس کے لشکر والے کہنے لگے تم لڑو نہیں، تم امان ہمارے لیے طلب کر لو. تو اس نے بھی حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے بیعت کر کے امان طلب کر لی. اب یہ اہل سنت کی کتب میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کا کی بیعت کرنا امام حسن کا صحیح الاسناد روایات سے ثابت ہے، جس میں صلح کے الفاظ بھی ہیں، بیعت کے الفاظ بھی ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ معاویہ کافر ہے. بخاری شریف اٹھائیں، شیعوں کی بہار الانوار اور کشف الغمہ اٹھائیں، ان میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا امام حسن کے بارے میں حضور نے جو پیشگوئی فرمائی تھی اور فرمایا تھا ان بنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح ہوگی. اب اس حدیث پاک میں جو شیعہ سنی کتب کی متفق علیہ اس میں حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو حضور مسلمان بھی قرار دے رہے ہیں اور عظیم بھی قرار دے رہے ہیں، اور یہ کتا کہہ رہا ہے وہ کافر ہے. اب اندازہ کریں اس بغیرت کی بکواس تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جاتی ہے، یہ امام الانبیاء سے بھی تجاوز کر رہا ہے. یعنی یہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا کر بیٹھا ہے. شیعہ بھی حضرت امیر معاویہ کی تکفیر نہیں کر سکے. وہ اعتان بہت کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اعلانیہ وہ کافر نہیں کہہ سکے حضرت امیر معاویہ کو، اور یہ خبیث ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. اب یہ قیس بن سے میں نے اہل سنت کی کتب کا حوالہ دیا ہے، یہ میرے پاس کراچی سے چھپی ہے 5 جلدوں میں رجال کشی اردو ترجمے کے ساتھ. اس کا عربی بیروت لبنان کا چھاپا بھی میرے پاس موجود ہے، یہ میرے پاس سامنے پڑا ہے. یہ اس عربی متن میں یہی روایت صفحہ نمبر 86 پر موجود ہے عربی کی، اور یہ کراچی سے جو چھپا ہے اس کی جلد نمبر دوسری ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 146-47. یہ ترجمے اردو ترجمے کے ساتھ چھاپی ہے. میں اب وہی ترجمہ جو شیعہ حضرات نے کیا ہے وہی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. فضیل نے امام صادق سے روایت کی کہ معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ کو لکھا کہ آپ امام حسین اور امام علی کے صاحب میرے پاس آئیں تو آپ کے ساتھ قیس بن سعد بن عبادہ انصاری چلا. جب وہ شام پہنچے تو معاویہ نے ان کو اجازت دی اور ان کے لیے خطبہ معین کر دیا. تو اس نے کہا اے حسن اٹھ کر بیعت کریں، تو انہوں نے بیعت کی. پھر امام حسین سے کہا بیعت کریں، تو انہوں نے بیعت کی. پھر کہا اے قیس اٹھ کر بیعت کرو، تو وہ امام حسین کی طرف متوجہ ہوئے اور انتظار کیا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں. تو امام نے فرمایا اے قیس وہ میرے امام ہیں، یعنی امام حسن کی طرف اشارہ فرمایا. اب یہ شیعہ کی کتاب رجال کشی اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جب حضرت امام حسن اور امام حسین نے امیر معاویہ کی بیعت کر لی تو قیس کو حکم دیا کہ تم بھی بیعت کرو. تو اس نے نا آنکھوں میں امام حسین کی طرف دیکھا، یعنی یہ کیا حکم مجھے دیتے ہیں. تو امام حسن نے فرمایا اٹھ قیس بیعت کر، میرا حسن صرف میرا بھائی ہی نہیں بڑا بلکہ وہ میرا امام بھی ہے. یعنی جب ہمارے امام نے بیعت کر لی تو ہمیں اس بیعت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو اب بتاؤ اگر معاویہ کافر تھا
یا منافق بالعمل یا بالاعتقاد تھا، تو بے غیرت انسان جو منافق بالاعتقاد ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو کیا امام حسن حسین اور خاندان مولا علی کے چشم و چراغ ایک کافر اور منافق کی بیعت کر رہے ہیں؟ تمہارا یہ فتویٰ خود اہل بیت پر ہے۔ ثابت تو تم کرنے نکلے تھے حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ من ذالک کافر، اور خود کافر ثابت ہو رہے ہو تم خود۔ اب میں احمد حسن پادری سے صرف اتنا کہوں گا کہ علم کی سند تو تیرے پاس موجود نہیں تھی، چلو کم از کم اپنے حلالی ہونے کی سند ہی پیش کر دے اور ان روایات کا جواب دے دے جن میں بیعت کے الفاظ ہیں۔ تمہاری بکواس سے نہیں سنوں گا میں، ان کی سند کے اعتبار سے انہیں ضعیف ثابت کر۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن کا امیر معاویہ کی بیعت کرنا اور صلح کرنا یہ چمکتے سورج سے زیادہ روشن ہے، جس سے تم شیعہ اس وقت بھی جان چھڑانا چاہتے تھے اور آج بھی کوشش کر کے چھڑانا چاہتے ہو۔ اس سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، یہ تمہارے گلے کا پھندہ ہے۔ اور تمہارے شیعوں نے حضرت امام حسن کی صلح کو اس طرح ناپسند کیا کہ جو انہوں نے اپنے نظام میں 12 امام بنائے ہوئے ہیں نا، ان میں ایک بھی حسن کا بیٹا نہیں۔ کیا امام حسن کے بیٹے امامت کے حال نہیں تھے؟ ان میں طریقت نہیں تھی، ان میں شریعت نہیں تھی؟ کس بات کی کمی تھی کہ امام حسن کے بعد امام کے کسی ایک بیٹے کو بھی امامت کے منصب پر شیعوں نے فائز نہ کیا؟ تو یہ صلح تمہیں کھٹکتی ہے، کھٹکتی رہے گی، اور سیدنا امیر معاویہ کو تم جتنا مرضی بھونک لو، جہنم کے کتے بنو گے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ کون کتے کو سمجھائے کسے بھونکے کہاں بھونکے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جسے بھونکے جہاں بھونکے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں کہا ہے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اسے اہل سنت کے اصول و ضوابط کا پابند ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا لے اور اپنے آپ کو سنی کہے۔ ایسے چوروں کو ہم کبھی سنی تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر سنی بننا ہے تو اہل سنت کے اصول و ضوابط کا پابند ہونا پڑے گا، ورنہ جاؤ مرزائی بنو، رافضی بنو، جو تمہارا جی چاہتا ہے بنو۔ اہل سنت میں وہی رہ سکتا ہے جو اہل سنت کے اصول و ضوابط کا پابند ہے۔ جو اہل سنت کے اصول و ضوابط کا پابند نہیں، وہ قادری ہو لگائے اپنے ساتھ، چشتی لگائے، وہ معین الدین چشتی اجمیری کا گدی نشین ہو، وہ کسی دربار کا ہو، ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم سنی اسے تسلیم کریں گے جو اہل سنت و جماعت کے اصول و ضوابط خلف و سلف تک تمام کا پابند ہوگا۔ تو دعا ہے عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے امت کو پناہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا